السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم کرسٹوفر مارلو کے مشہور ڈرامہ ڈاکٹر فاسٹس کا ایک بہت امپورٹنٹ پہلو پر بات کریں گے، اور وہ ہے فاسٹس ایز اے رینیسنس ہیرو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سوال BS انگلش، MA انگلش اور یونیورسٹی ایگزامینیشنز میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، اسی لیے اس ٹاپک کو گہرائی سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، کیونکہ آپ کا تھوڑا سا ٹائم میرے چینل کی گروتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ سو پلیز اس چینل کو گرو کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اور اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچر کو۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈاکٹر فاسٹس کو رینیسنس ہیرو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اس نئی انسان کی مثال ہے جو رینیسنس کے دور میں ابھر کر سامنے آیا تھا۔ میڈیول ایج میں لوگ زیادہ تر مذہبی اتھارٹی پر بھروسہ کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ انسان کی قدرت اور علم کی ایک حد ہے جسے پار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن رینیسنس نے اس سوچ کو بدل دیا۔ اب لوگوں نے یقین کرنا شروع کیا کہ انسان اپنی عقل، محنت اور تجسس کی مدد سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، اور فاسٹس اسی سوچ کا نمونہ ہے۔ وہ ایک عام انسان کی طرح صرف روزی کمانے یا آرام کی زندگی گزارنے پر راضی نہیں ہوتا۔ اس نے میڈیسن، لا، لاجک اور تھیولوجی جیسے تمام علوم پڑھ لیے تھے، لیکن پھر بھی اسے لگتا تھا کہ ابھی بہت کچھ ہے جو وہ نہیں جانتا۔ اس کے اندر علم حاصل کرنے کی اتنی زیادہ پیاس تھی کہ وہ انسانی حدوں سے آگے نکلنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر فاسٹس کے نزدیک صرف وہی زندگی قیمتی تھی جو نئی راز دریافت کرے، نئی سوال اٹھائے اور ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش کرے۔ اسی لیے وہ صرف کتابوں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ ایسی قدرت حاصل کرنا چاہتا ہے جو اسی پوری کائنات کی راز بتا سکے۔ یہ بے چینی، یہ تجسس اور یہ بلند ہمت ہی اسے ایک رینیسنس ہیرو بناتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیکن کرسٹوفر مارلو یہ بھی دکھاتا ہے کہ جب انسان کی ایمبیشن حد سے بڑھ جائے اور وہ اپنے حدوں کو بھول جائے تو وہی قوت اس کی تباہی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر فاسٹس رینیسنس ہیرو بھی ہے اور رینیسنس کی کمزوری کی مثال بھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلا کریکٹرسٹکس جو ڈاکٹر فاسٹس کو ایک رینیسنس ہیرو بناتا ہے وہ ہے انلیمیٹڈ تھرسٹ فار نالج۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈاکٹر فاسٹس ایک بہت بڑا اسکالر ہے۔ اس نے لاجک، میڈیسن، لا اور تھیولوجی سب پڑھ لی ہوتے ہیں، لیکن وہ ان تمام علوم سے مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر انسان کو اصل کامیابی حاصل کرنی ہے تو اسے محدود علم سے آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ علم کی بے پناہ تلاش رینیسنس اسپرٹ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ فاسٹس کا مشہور جملہ ہے "A sound magician is a mighty god"، یعنی اس کے نزدیک علم اور قدرت انسان کو غیر معمولی بنا سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سیکنڈ کریکٹرسٹک ہے اسپرٹ آف ہیومنزم۔ رینیسنس سے پہلے یورپ میں مذہبی سوچ غالب تھی اور انسان کی حدیں مقرر سمجھی جاتی تھی، لیکن رینیسنس نے انسان کو کائنات کا مرکز بنا دیا۔ ہیومنزم نے سکھایا کہ انسان اپنی عقل اور محنت سے ہر بلندی تک پہنچ سکتا ہے۔ ڈاکٹر فاسٹس اسی ہیومنسٹک سوچ کا نمونہ ہے۔ وہ تقدیر کو چیلنج کرتا ہے اور اپنی قدرت سے دنیا کا راز حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اینڈ نیکسٹ کریکٹرسٹکس ہے ایمبیشن اینڈ ڈیزائر فار پاور۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈاکٹر فاسٹس ایک بہت ایمبیشس شخص ہے۔ اس کا مقصد صرف علم حاصل کرنا نہیں بلکہ ایسی قدرت حاصل کرنا ہے جو عام انسانوں کے پاس نہ ہو۔ وہ بادشاہوں سے زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہے۔ وہ فطرت کے قوانین پر قابو پانا چاہتا ہے، اور یہ عظیم ایمبیشن رینیسنس ہیرو کی ایک اور خاصیت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک اور کریکٹرسٹک ہے ریبیلین اگینسٹ لمیٹیشنز۔ سو ڈاکٹر فاسٹس ہر قسم کی پابندیوں کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ وہ ریلیجن کی طرف سے مقرر کی گئی حدوں کو قبول نہیں کرتا۔ وہ انسانی محدودیت کو چیلنج کرتا ہے۔ اس کے نزدیک کچھ بھی ناممکن نہیں ہونے چاہیے۔ ایسی بغاوتی سوچ کی وجہ سے وہ رینیسنس ہیرو کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اینڈ نیکسٹ کریکٹرسٹکس ہے انڈیویجولزم۔ سو رینیسنس نے فرد کی اہمیت کو بڑھایا۔ فاسٹس بھی اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ وہ سوسائٹی یا ریلیجیس اتھارٹی کی بات پر اندھا یقین نہیں کرتا۔ وہ اپنی زندگی کا راستہ خود چننا چاہتا ہے۔ یہ انڈیویجولزم رینیسنس کی بنیادی حیثیت تھی۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھے کچھ اہم کریکٹرسٹکس جس کی وجہ سے ڈاکٹر فاسٹس ایک ہیرو کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر فاسٹس رینیسنس ہیرو ہے تو پھر وہ تباہ کیوں ہو جاتا ہے؟
تو جواب یہ ہے کہ فاسٹس کی ایمبیشن حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. وہ علم حاصل کرنے کے بجائے خدا جیسی قدرت حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کا تکبر اور غرور اسے تباہی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی اس کی کامیابی کی خواہش اس کی بربادی کے سبب بن جاتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈاکٹر فاسٹس رینیسنس ایج کی طاقت اور کمزوری دونوں کی علامت ہے. اس میں علم کی تلاش، تجسس، ہمت اور خود اعتمادی موجود ہے، لیکن اس میں تکبر، خواہش قدرت اور نفس پرستی بھی موجود ہے. اس لیے مارلو ڈاکٹر فاسٹس کے ذریعے رینیسنس انسان کے روشن اور تاریک دونوں پہلو کو دکھاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آخر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر فاسٹس رینیسنس ہیرو ہے کیونکہ وہ علم، قدرت، آزادی فکر اور انسانی صلاحیتوں پر یقین رکھتا ہے. وہ محدودیت کو چیلنج کرتا ہے اور ہر چیز کو حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن اس کی حد سے زیادہ ایمبیشن اور تکبر اسے تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. اسی لیے ڈاکٹر فاسٹس رینیسنس اسپرٹ کا سب سے بہترین نمونہ بھی ہے اور اس کا خطرناک نتیجوں کا مثال بھی. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. اینڈ ونس اگین ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.